آپ کو بتاتا ہوں رہبر کی آخری ملاقات علی لاریجانی کے ساتھ، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ علی لاریجانی جو ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ہیں، آیت اللہ علی خامنئی کے پاس ایک رپورٹ لے کر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے رہبر اس دفعہ خطرہ بہت زیادہ ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، چاہے آسمان میزائل سے جل اٹھے۔ ہم نے ایک محفوظ جگہ تیار کی ہے، ایک ایسی جگہ جو بہت مضبوط اور سب کی نظروں سے چھپی ہوئی ہے، ایسی جگہ جہاں بامز آسانی سے نہیں پہنچ سکتے اور جہاں ہوائی حملہ بھی مشکل ہے۔ علی لاریجانی کہتے ہیں یہ چھپنا نہیں ہے میرے رہبر، بس طوفان گزرنے تک تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جانا ہے۔ رہبر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہے، پھر آہستہ سے کھڑے ہو گئے، جیسے تاریخ خود ان کے ساتھ اٹھ کھڑی۔ وہ قریب آئے اور پرسکون لہجے میں پوچھا، جب تم میرے پاس آئے تو تم کس جواب کی امید کر رہے تھے؟ علی لاریجانی کہتے ہیں مجھے لگتا تھا آپ انکار کر دیں گے، لیکن میرے رہبر، قوم کو آپ کی ضرورت ہے اور جنگ کو اپنے کمانڈر کی۔ رہبر مسکرانے لگے، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں غم بھی تھا اور حکمت بھی۔ پھر رہبر کہتے ہیں کہ تم ریاستوں کے حساب سے اور سیکیورٹی کی کتابوں کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن آؤ کچھ دیر بات کر لی جائے۔ رہبر کہتے ہیں میں کسی سپاہی سے موت کا سامنا کرنے کو کیسے کہوں جب اس کا کمانڈر خود غائب ہو جائے؟ میں لوگوں کو صبر اور حکمت سے کھڑے رہنے کو کیسے کہوں جب سب سے پہلے خطرہ دیکھ کر میں ہی میدان چھوڑ دوں؟ پھر وہ رک گئے، جیسے کربلا کا دروازہ ان کے دل میں کھل گیا۔ پھر رہبر کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کے فرزند ہیں جس کا نام حسین ابن علی علیہ السلام، وہ امام جو اپنا انجام جانتا تھا اور پھر بھی اس کی طرف ایسے چلا جیسے کوئی اللہ کے وعدے کی طرف چل رہا ہے۔ انہوں نے اس لیے غائب ہونا پسند نہیں کیا کیونکہ ان کی فوج چھوٹی تھی، کیونکہ ان کے پاس آسمانوں میں اس سے بڑی فوج تھی۔ علی لاریجانی کہتے ہیں لیکن میرے رہبر، تاریخ صرف ایک صفحہ نہیں ہوتی ہے، ہمارے پاس ایک ہڈن امام بھی ہے جن کی غیبت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کبھی کبھی غائب ہو جانا حکمت ہوتا ہے، ڈر نہیں۔ رہبر نے پھر گہری سانس لی اور کہا فرق یہ ہے لاریجانی، جب امام غائب ہوئے تھے تو ان کے پاس کوئی فوج اور ایسی قوم نہیں تھی جو حق کا دفاع کر سکے، لیکن میں کیسے غائب ہو جاؤں جب میری قوم لڑ گئی؟ میں کیسے نظروں سے غائب ہو جاؤں جب میرے سپاہی گولی اور بامز کے نیچے کھڑے ہوں؟ پھر رہبر کہتے ہیں جب ایک لیڈر اکیلا ہو کر غائب ہو جائے تو شاید وہ حکمت ہوتی ہے، لیکن جب پوری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو تو اس کا غائب ہو جانا تاریخ کے ضمیر پر ایک بھاری سوال بن سکتا ہے۔ لاریجانی خاموش ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ رہبر نے علی لاریجانی کا شکریہ ادا کیا، ان سے ہاتھ ملایا۔ لاریجانی کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور انہیں اس محفوظ جگہ کے بارے میں بتایا جہاں وہ جنگ کے ختم ہونے تک جا سکتے تھے، محفوظ رہ سکتے تھے۔ رہبر کے گھر والوں نے رہبر کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم وہیں ہیں جہاں آپ ہیں، اور یوں وہ شخص وہیں رہا جہاں تھا، اس لیے نہیں کہ اسے خطرے کا علم نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک گہری بات جانتا تھا۔